براڈ شیٹ کے سی ای او کبیر موسوی نے میرے ساتھ ایکسکلوسیو انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے معافی مانگی، اور جس معافی میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پچھلے تقریباً 21-22 سالوں میں جتنے بھی الزامات براڈ شیٹ کی طرف سے جن الزامات کی وہ تحقیقات کر رہے تھے وہ الزامات بے بنیاد تھے، بوگس تھے، اور یہ کہ ان کو پوری دنیا میں نواز شریف کے حوالے سے 1 روپے کی کرپشن کہیں پر نہیں مل سکی، ان کو ہڈن ایسٹ سے چھپی ہوئی دولت نہیں مل سکی۔ اس کے بعد کبیر موسوی کے اوپر بہت زیادہ پریشر آیا ہے، اور جو ہی جیو نیوز پہ میرا یہ انٹرویو چلا اور دی نیوز اور جنگ میں یہ خبر چھپی، اس کے فوراً بعد پورے پاکستانی میڈیا سے جو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو کالز کرنا شروع کر دی، اور ان کو سب سے پہلے یہ کہا کہ کیا ایکچولی یہ انہیں کی سٹیٹمنٹ ہے۔ سٹیٹمنٹ اوبویسلی یہ اخبار کی خبر نہیں تھی، ان کی ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تھا جو جیو نیوز پر چلا۔ لیکن ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے جو کہ کبیر موسوی کے گھر پر تقریباً 8 سے 10 لوگوں کا ایک گروپ گیا، جرنلسٹ کا ایک گروپ گیا جن کو ایک خاص مشن کے تحت بھیجا گیا تھا، اور میں کسی نام نہیں لوں گا کسی چینل کا یا کسی شخصیت کا، لیکن تقریباً 8 سے 10 لوگوں کا ایک گروپ گیا اور انہوں نے جا کر وہاں کبیر موسوی سے بات چیت کی، اور بعض لوگوں نے باقاعدہ ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ جو خبر جو جیو نیوز نے دی ہے اس خبر کو وہ ریبرٹ کریں اور کہیں کہ یہ خبر کو توڑ مروڑ کے اس کو ٹویسٹ کیا گیا ہے، وہ ایکچولی انہوں نے بات نہیں کی تھی، اور اس طرح کی ان کو مختلف سجیشنز دی۔ میں نے کبیر موسوی کے فون میں وہ مختلف ایسا ایویڈنس دیکھا ہے جو مختلف رپورٹرز نے، مختلف ٹی وی رپورٹرز نے اور جرنلسٹ نے ان کو ٹیکسٹ میسیجز کیے اور ان کو کہا کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کو کسی حوالے سے ڈینائی کریں۔ اور پھر ہوا یہ کہ کبیر موسوی نے اس حوالے سے اس کی تفصیلات میں آنے سے پہلے جو کبیر موسوی نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میرا جو فون ہے وہ میلٹ ڈاؤن میں چلا گیا ہے، مجھے اتنی زیادہ کالز آنے لگی ہیں اور اتنی زیادہ ان کو وہ ریکویسٹ ریسیو ہو رہی تھی کہ انہوں نے ٹویٹر پر سب سے پہلے جا کر انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ وہ دی نیوز اور جیو کی سٹوری کو 100% اس کو آن کرتے ہیں بلکہ اس کے جتنے بھی کانٹینٹس ہیں وہ صحیح ہیں۔ کبیر موسوی نے کہا کہ وہ ایک بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ نواز شریف سے معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ان کو پوری انویسٹیگیشنز کے دوران نواز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے ان کو 1 روپے کی کرپشن پوری دنیا میں کہیں نہیں ملی۔ یہ خبر جب جیو نیوز پر چلی تو اس نے پورے پاکستانی میڈیا کی یہ ہیڈ لائن نیوز تو بنی ہی، لیکن اس نے پاکستانی جو سیاست ہے، پاکستان کا جو اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو ہے اس کی دیواریں ہلا کر رکھ دیں، اس لیے کہ یہ وہ خبر ہے جو پچھلی ایک پوری جنریشن کو بتایا گیا ہے کہ نواز شریف نے جو ایسٹس لوٹے تھے، اور براڈ شیٹ نواز شریف کی انکوائری کر رہی تھی اور براڈ شیٹ کی مختلف فائنڈنگ تھے، لیکن براڈ شیٹ کے سربراہ نے یہ کہا کہ وہ سارے الزامات غلط تھے اور یہ کہ وہ نواز شریف سے اس حوالے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن وہ ان کالز کا سلسلہ نہیں رکا، وہ کالز کا سلسلہ اور ان کو مختلف جو پریشر تھا وہ آتا رہا ان کے اوپر۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا نیب کس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے۔ نیب اکاؤنٹیبلٹی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، نیب اگر کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ صرف اور صرف پولیٹیکل ایجنڈا اس کو رن کرنے میں ہے، مختلف سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے دوسرا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ریٹریٹ کی اپنی پریویس پوزیشن، اور پھر انہوں نے جو میرا آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو انہوں نے ایک دفعہ پھر انہوں نے ری ٹویٹ کیا اور کہا کہ وہ اس آرٹیکل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ صحیح ہیں، اور یہ انہوں نے کیا اس لیے کہ ان کو اتنا زیادہ پریشر آ رہا تھا۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جرنلسٹ کا گروپ ان کے ڈور سٹیپ پہ گیا، ان کی ڈور سٹیپنگ شروع کی اور دروازے پہ ناک کرنا شروع کیا، وہ باہر آئے، انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرویو سے پہلے ان جرنلسٹ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان سٹیٹمنٹس کو کسی حوالے سے ڈینائی کریں، یا دی نیوز کی سٹوری کو ڈینائی کریں یا جیو ٹی وی کی رپورٹ کو ڈینائی کریں۔ اس کے بعد ہی انہوں نے وہ ٹویٹ کی میری پوری سٹوری اور کہا کہ وہ جو ان کی جو سٹوری ہے وہ اس کا ایک ایک لفظ وہ صحیح لکھا ہے۔ ٹی وی انٹرویوز میں ٹی وی رپورٹرز کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ کبیر موسوی سے کوئی ایسی بات کلوائیں گے، لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ تقریباً 7 سے 8 جو چینلز گئے تھے ان کی طرف، ان میں سے میجورٹی نے ان کا انٹرویو چلایا ہی نہیں، اور نہ چلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس انٹرویو میں کبیر موسوی نے وہی بات ریپیٹ کی جو انہوں نے جیو نیوز کو کہی تھی کہ وہ نواز شریف سے معافی مانگتے ہیں۔ Mr. Sharif, we owe you an apology. Not 1 rupee. We found a lot of plundered wealth, but not 1 rupee relating to Mr. Nawaz Sharif, the former Prime Minister, or indeed any member of his family. I have no hesitation
in issuing an apology to former Prime Minister Nawaz Sharif. आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मैं किसी चैनल का नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन तकरीबन 5 ऐसे चैनल्स हैं, उन्होंने फिर कवे मूसवी का इंटरव्यू नहीं चलाया। वजह उसकी ये थी कि उस इंटरव्यू में कवे मूसवी ने कहा कि जियो न्यूज़ की खबर सही है, द न्यूज़ की खबर सही है, और उन्होंने कहा कि मैं एक स्टेप फर्दर जाता हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ से बार बार माफ़ी मांगता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं ये इकरार करता हूँ कि नवाज़ शरीफ को मैंने टारगेट किया, नैब के साथ मिलकर टारगेट किया, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उन्होंने मुझसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिलवाए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अकाउंटेबिलिटी के नाम पर नवाज़ शरीफ को टारगेट करवाया। उसके साथ साथ उन्होंने उन रिपोर्टर्स को बताया, पूरा बात बताई कि किस तरह से उन्हें एक ख़ास एजेंडे के लिए एक अकाउंटेबिलिटी के नाम पर एक पूरी मशीनरी रन की गई। और उसके बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने आकर कवे मूसवी को यहाँ तक कहा कि वो क्रिमिनल हैं और इस तरह की बातें की। लेकिन एक और स्टेटमेंट जो वो सामने आई, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज से सिर्फ 1 साल पहले, पिछले साल वो कवे मूसवी की तारीफ़ कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो कवे मूसवी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये बहुत ही इस हवाले से इंटरेस्टिंग बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑन रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है कि उन्होंने 2 दफ़ा कवे मूसवी की इस हवाले से तारीफ़ की। लेकिन जो रिपोर्टर्स गए थे वहाँ पर, उनको इस हवाले से बहुत मायूसी हुई कि उन्होंने 20-20, 25-25 मिनट्स के इंटरव्यूज़ किए। उन पूरे इंटरव्यूज़ में वो ऐसी कोई बात कवे मूसवी से नहीं निकलवा सके जो एक सर्टेन नैरेटिव को सूट करती थी। एज अ रिज़ल्ट वो जितने भी चैनल जो वहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने किसी ने फिर कवे मूसवी की खबर चलाई ही नहीं। चंद उन्होंने टिकर चलाए कि उनको पाकिस्तान से ये कहा गया कि किसी जर्नलिस्ट ने रब्ता किया था नवाज़ शरीफ के हवाले से। एक्चुअल बात यह है कि कवे मूसवी का कहना है कि ये 2021 की खबर है कि उनको उस वक्त किसी जर्नलिस्ट ने कुछ मटीरियल भेजा था जिसको उन्होंने कहा था कि ये कुछ एविडेंस है। लेकिन उसके साथ साथ कवे मूसवी ने एक और बहुत अहम बात कही कि एक उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि नवाज़ शरीफ का कज़न या उनको कोई रिश्तेदार अंजुम डार के नाम के साथ मिला था। कवे मूसवी ने अब ये कहा है कि उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और वो इस बात को वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि अंजुम डार का नवाज़ शरीफ से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं था। अंजुम डार, उन्होंने कहा है कि वो एक फ्रॉडिया था जो उनके साथ मिलकर कमीशन बनाना चाहता था, और नवाज़ शरीफ या उनकी फैमिली को इस हवाले से कभी पता ही नहीं था कि अंजुम डार है कौन। कवे मूसवी ने अब ये कहा है कि उनको अब इस बात का यकीन है कि उन्होंने तहकीकात की, पूरे फैक्ट्स इस्टेब्लिश किए कि अंजुम डार एक फ्रॉडिया था, एक हसलर था, जिसने आकर अपने मुख्तलिफ फ़ोटोएँ दिखाकर उसने ये उनसे कहा था कि अगर वो पाकिस्तान से उनको किसी तरह लॉबिंग करके पेमेंट करवा दें। जो कवे मूसवी के आपको याद होगा कि तकरीबन 30 से 35 मिलियन $US कवे मूसवी पाकिस्तान से ले चुके हैं, जीत चुके हैं। लिहाजा उनका कहना है कि जो वो अमाउंट पाकिस्तान की तरफ ड्यू थी, अंजुम डार ने उनसे कहा था कि वो अमाउंट वो उनको दिलवा देंगे कोई लॉबिंग करके, किसी को कमीशन देकर, उसमें से उनको ठीक ठाक कमीशन मिलना चाहिए। अब उनका ये कहना है कि वो इस बात को मानते हैं कि जो अंजुम डार है उनको नवाज़ शरीफ या उनकी फैमिली से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये वो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है कि जो पिछले चंद दिनों में हमारी जो एक्सक्लूसिव जो खबर आने के बाद कवे मूसवी को इस हवाले से प्रेशर फेस करना पड़ा।